خبروں سے آگے میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے سابق وزیر اعظم بیرسٹر سلطان محمود چودھری کا کہنا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی نوجوان نسل پرامن طریقے سے اپنے حق خود ارادیت کے لیے آواز اٹھا رہی ہے، اور محمد عاطف بتا رہے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اس مسئلے کی موجودگی میں وہاں امن کے لیے کی جانے والی کوششیں اب بھی کتنے نازک موڑ سے گزر رہی ہیں۔ مبصرین کے مطابق بھارتی کشمیر میں علیحدگی کی جدوجہد میں اب تشدد کا عنصر نظر نہیں آتا، مگر وہ تنظیمیں جو پہلے کشمیر کی مسلح جدوجہد میں شامل تھیں ان میں سے بیشتر فاٹا اور افغانستان میں سرگرم ہو گئی ہیں، جبکہ بعض تنظیمیں پابندیوں کی وجہ سے اپنی سرگرمیاں محدود کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کی بہتری کے لیے کی جانے والی مسلسل کوششوں نے بھی شدت پسند تنظیموں کے کردار کو سمیٹنے میں اہم کردار ادا کیا، لیکن اس دوران کشمیر کی مسلح جدوجہد میں شامل شدت پسند تنظیم لشکر طیبہ مبینہ طور پر بھارت میں 2001 اور 2008 کے حملوں میں ملوث رہی، جس کے باعث دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ ٹوٹتا اور بحال ہوتا رہا۔ اسٹیون ٹینکیل امریکن یونیورسٹی میں ٹیررزم اور امریکن پالیسی کے پروفیسر ہیں۔ اسٹیون نے حال ہی میں لشکر طیبہ پر ایک کتاب بھی تحریر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں استحکام نہیں آتا، ممبئی جیسے حملوں کا خطرہ موجود رہے گا۔ ہم نہیں جانتے کہ مذاکرات کا سلسلہ لشکر طیبہ کی سوچ کو کمزور کرے گا یا نہیں۔ ماضی میں ایسا ہو چکا ہے کہ امن مذاکرات آگے بڑھ رہے تھے، لشکر طیبہ کچھ عرصے کے لیے خاموش تھی اور پھر اچانک اس نے کوئی حملہ کر دیا۔ یقیناً یہ تشویش موجود ہے کہ لشکر فی الحال خاموش ہے اور وہ دوبارہ کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے۔ حالیہ دنوں میں پاکستانی حکومت نے بھارت سے مذاکرات کو درست سمت پر لانے کے لیے بھارت کو موسٹ فیورٹ نیشن یعنی پسندیدہ ترین ملک کا درجہ دینے کے لیے قرارداد پاس کی۔ اس اقدام کو بین الاقوامی برادری سمیت پاکستان میں بھارت کے ساتھ بہتر تعلقات کے خواہش مند حلقوں میں سراہا گیا، لیکن بعض حلقوں میں اس کی مخالفت بھی کی گئی۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے سابق وزیر اعظم بیرسٹر سلطان محمود چودھری کہتے ہیں کہ کشمیریوں کو اس بارے میں تحفظات ہیں، لیکن وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے انہیں اس بارے میں اعتماد میں لیا۔ ان کا جواب یہ تھا کہ ہم انڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں اور اس میں کشمیر بھی شامل ہے، اور انڈیا پہلے کہتا تھا کہ جو کشمیر ہے وہ ٹوٹے انگ ہے بھارت کا، اگر اس نے کچھ کنسیشنز دی ہیں تو ہماری طرف سے بھی یہ ایک کنسیشن ہی سمجھ لیں کہ ہم اس سے ٹریڈ پر بات چیت کر رہے ہیں، دیگر امور پر بھی بات چیت کر رہے ہیں۔ پاکستان اور بھارت ابتدا میں دو طرفہ تجارت اور عام لوگوں کے درمیان رابطوں سے معاملات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، لیکن دونوں ملکوں کی سیاسی قیادت کشمیر کو اہم مسئلہ قرار دیتی ہے اور مرحلہ وار اس مسئلے کے حل کی طرف بڑھنا چاہتی ہے۔ محمد عاطف، اردو VOA، واشنگٹن۔ اور اب بات کرتے ہیں عراق کی، جہاں سے اس ماہ امریکی افواج کی واپسی مکمل ہو جائے گی، لیکن وہاں سیکیورٹی کی صورتحال اب بھی تسلی بخش نہیں ہے۔ ہمارے ساتھی اور کیمرہ مین الیاس خان ان دنوں بغداد میں ہیں اور ہم نے ان سے وہاں کے حالات کے بارے میں پوچھا، ان کا کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ جن لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہے ان میں آفیشلز اور سویلینز شامل ہیں، اور گراؤنڈ ریئلٹی کے بارے میں آپ کو یہی بتا سکتا ہوں کہ ہر آدمی یہاں پر اپنے علاقے سے دوسرے علاقے میں سفر کرتے ہوئے بہت خطرہ محسوس کرتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ ٹارگٹ کلنگ اور کڈنیپنگ جو ہے بہت زیادہ ہے، اور ہر آدمی بہت زیادہ ڈرا ہوا اور خوف و ہراس میں مبتلا ہے۔ اپنے ملک سے امریکی فورسز کی واپسی کو عراق کے عوام کس طرح دیکھ رہے ہیں، اس بارے میں بھی ہماری الیاس خان سے بات ہوئی۔ ابھی تک ہماری جن لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے ان میں لوگوں کا مختلف ہی ری ایکشن ہے۔ یو ایس آرمی کے یہاں سے پل آؤٹ کرنے کے بعد کیا حالات ہو سکتے ہیں، ان میں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ابھی وقت نہیں آیا کہ یو ایس آرمی عراق کو اس طرح تنہا چھوڑ کے چلا جائے، اور کچھ لوگوں کا یہی خیال ہے کہ ابھی اس کو اور مزید یہاں پہ ٹھہرنا چاہیے، اور یہاں کے حالات جب تک صحیح طریقے سے کنٹرول میں نہیں رہتے اس وقت تک یو ایس آرمی کو یہاں سے چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے۔ اور جب اس کے برعکس یہاں کے ایک جنرل ہیں جنرل قاسم عطا، ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی سچویشن بہت زیادہ کنٹرول ہے، اور عراقی آرمی جو ہے وہ اتنی پروفیشنل ہو چکی ہے، وہ ہر قسم کے خطرے کو سنبھالنے کے لیے تیار ہے، اور وہ ٹیک اوور کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ یہ تھے عراق میں موجود ہمارے کیمرہ مین الیاس خان۔
عراق کے علاوہ ایک اور ملک جو بہت بڑی تبدیلیوں سے گزر رہا ہے وہ ہے لیبیا۔ اکتوبر میں معمر قذافی کی ہلاکت کے بعد لیبیا سے یورپ جانے والوں کی تعداد ایک دفعہ پھر بڑھ رہی ہے، جو بہتر زندگی کی تلاش میں ہزاروں کی تعداد میں بحیرہ روم پار کر رہے ہیں۔ لیکن ندیم یعقوب بتا رہے ہیں کہ ان میں سے بہت سے لوگوں کے لیے ایک نئی اور خوبصورت زندگی کا آغاز کرنا اتنا آسان نہیں۔ جنوبی اٹلی میں فوجیو شہر کے مضافات میں 600 سے زائد تارکین وطن گندی اور غلیظ جھونپڑیوں میں رہائش پذیر ہیں۔ اٹلی کے 35% ٹماٹر اسی خطے میں پیدا ہوتے ہیں، جنہیں توڑنے کے لیے تارکین وطن کی ایک فوج درکار ہوتی ہے۔ ٹماٹروں کی پیداوار کی بدولت یہ خطہ ریڈ گولڈ ٹرائنگل کہلاتا ہے۔ یہ لوگ زمین پر ایسے گدوں پر سوتے ہیں جو وہ گلیوں میں سے اٹھاتے ہیں، جنہیں اکثر لوگ کیڑوں مکوڑوں کی وجہ سے پھینک دیتے ہیں۔ اس سال معاشی بحران کی وجہ سے شمالی اٹلی میں بہت سے ملازمین کو فارغ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے تقریباً 2000 تارکین وطن نے جنوب کا رخ کیا ہے۔ غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کارروائی کا مطلب یہ ہوگا کہ بہت کم کسان انہیں روزگار دینے کو تیار ہوں گے۔ ہمیں بالکل معلوم نہیں تھا کہ اٹلی میں ایسے حالات ہیں۔ ہم ہمیشہ سوچتے تھے کہ یہ ایسا ملک ہے جہاں روزگار اور کھانا آسانی سے ملتا ہے اور سب کچھ بہت اچھا ہے۔ اب ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ایسا نہیں ہے، مگر میں واپس نہیں جا سکتا۔ اس سال کے شروع میں تیونس اور لیبیا میں مظاہروں میں جیسے جیسے تیزی آئی، پورے افریقہ اور مشرق وسطیٰ سے ہزاروں تارکین وطن نے یورپ کا رخ کیا۔ یورپ پہنچنے کی جستجو میں سینکڑوں لوگ اپنی جانیں گنوا چکے ہیں، مگر کشتیاں اب بھی آ رہی ہیں۔ زیادہ تر جو کامیابی سے سفر مکمل کرتے ہیں اٹلی کے چھوٹے سے جزیرے لیمپیڈوسا پہنچتے ہیں، جہاں سے انہیں اٹلی کے دوسرے شہروں میں لے جایا جاتا ہے، جہاں کچھ تو جائز طور پر پناہ لے لیتے ہیں اور زیادہ تر غیر قانونی طریقے سے رہتے ہیں۔ اب لیبیا میں لڑائی کے خاتمے کے بعد ایک مرتبہ پھر تارکین وطن کا بحیرہ روم کے پار جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹوٹی پھوٹی اور چھوٹی چھوٹی کشتیاں لیبیا سے اٹلی اور مالٹا کی جانب سفر کر رہی ہیں۔ سردیوں میں سمندر میں طوفانوں کی وجہ سے یہ سفر بہت خطرناک ہو جاتا ہے۔ اٹلی نے کچھ تارکین وطن جو بوڑھے لوگوں کی دیکھ بھال اور صفائی کا کام کرتے ہیں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا ہے، مگر غیر قانونی تارکین وطن کے لیے نہیں۔ قانونی دستاویزات اور پیسہ کمانے کا ذریعہ نہ ہونے سے یہ لوگ گھروں سے دور نہ صرف مشکلات میں پھنسے ہیں بلکہ یورپ آنے کے خواب اور امیدیں بھی ان سے بہت دور ہیں۔ ہنری ریچول کے ساتھ ندیم یعقوب، اردو VOA۔ آج کی ٹاپ سٹوریز اور اس پر ماہرین کے تبصرے پروگرام ان دا نیوز میں۔ تازہ ترین خبروں اور حالات حاضرہ پر تجزیہ کاروں کے تبصرے وائس آف امریکہ سے اردو نشریات میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک۔ یہاں پر آئی لیتے ایک چھوٹا سا بریک، جس کے بعد آپ کو دکھائیں گے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پروان چڑھتا آرٹ۔ سو اسٹے ود اس۔